اس پوری صورتحال میں اب نون لیگ کیا کرے گی، سارے کے سارے معاملے میں ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب سروے جو بھی بتا رہا ہو، آپ لوگوں کا اس میں کردار کیا ہے؟ میاں صاحب ملک سے باہر ہیں، خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب جیسی اپوزیشن کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی اپنی پارٹی بھی اس سے مطمئن ہے یا مطمئن نہیں ہے، یہ حکومت کی اپنی کارکردگی ہی ہے جس کی وجہ سے سروے کے نمبرز آ رہے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں؟ میں شاہزیب اس کا بالکل جواب جو ہے وہ دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں صرف 1-2 منٹ کے لیے میں یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ جس سٹوری کو آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے آپ نے بیان کیا ہے، ایک تو میں فخر درانی صاحب جو ہیں ان کے پروفیشنلزم اور ان کی کمٹمنٹ کو جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی، بلکہ تمام جمہوریت پسند لوگوں کی طرف سے جو شفافیت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے سیاست جو ہے وہ نیٹ ہو، کلین ہو، ان کی طرف سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کے 2 سٹنگ سینیٹرز جو ہیں ان کو صرف اس بنیاد کے اوپر ڈی سیٹ کیا گیا کہ ان کی جو ہے وہ اس وقت جب انہوں نے نومینیشن پیپر فائل کیے تھے اس وقت ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ امریکہ کی تھی، وہ امریکن سٹیزن تھے۔ تو کیا اب چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اور یہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کی براہ راست مداخلت کے اوپر جو ہے ان سینیٹرز کی جو ہے وہ سیٹوں ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں اس بات کے اوپر جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہا؟ اور اسی طرح سے جو 23 اکاؤنٹ جن کو کنفرم کیا ہے اسٹیٹ بینک نے بھی، ان کا جو فورنزک آڈٹ ہے ان کے متعلق جو حساب ہے وہ حساب جو ہے وہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور پرائم منسٹر جو یہ باتیں جو ہے وہ 14 سے لے کے 18 تک کنٹینر پہ چڑھ کے ہر وقت کرتے رہے ہیں، تو وہ آج کیوں نہیں وہ الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے، اور خود اپنا جو ان کا منسٹر ہے اس کے ذمے جب اس قسم کے الزامات ہیں کہ اس نے نوکروں کے نام بے نامی پراپرٹی رکھی ہوئی تھی، جس کے الزامات جو ہیں وہ زرداری صاحب پہ بھی اور فریال تالپور کے اوپر بھی اور باقی اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ لگائے جاتے رہے ہیں، آج اس کا جواب جو ہے وہ کون دے گا؟ اور اسی طرح سے جو ان کی جو باہر پراپرٹی ہے، یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کے جو ہے وہ فائلیں لے کے بیٹھا ہے، اور وہاں پہ یعنی ہمیں تو یہ پوچھا جا رہا ہے 20 30 سال پرانے جو ہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں کا حساب لیا جا رہا ہے، اور اپنی طرف جو ہے یہ صورتحال ہے کہ اس قدر جو ہے وہ ان کے منسٹرز کے معاملات جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کی قید کی صورت میں ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی صحافی سوال کرے تو اس کا جواب دیا جانا چاہیے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، اور اب اس کا جواب جو ہے وہ ایسی ہی کسی صورت میں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ کس قسم کا احتساب اس ملک میں ہو رہا ہے، اور کس قسم کی جو ہے یہ حکومت کی شفافیت ہے، اور کس طرح سے حکومت جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ یعنی مافیاز کے حوالے کیے ہوئے ہے، اور کس طرح سے عام آدمی جو ہے اس کی جو ہے وہ زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اور صرف انتقام اور تکبر کی خاطر شاہزیب جو ہے وہ سارا ملک جو ہے اس کو جو ہے وہ دلدل میں اور اس کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ صرف 6-7 لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز ہیں، اگر میں ان کو واپس کر دوں تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ درست ہو جائیں گے۔ او بھئی اگر 6-7 لوگوں کو جیل میں بند کرنے سے یہ ملک ان تمام بحرانوں سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، ہمیں نام بتا دو۔ میں خود بھی اپنے آپ کو کمٹ کرتا ہوں، باقی لوگوں سے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کر لیں گے، اگر یہی معاملہ ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ پورے ملک کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ صرف 1 پوائنٹ سکور کرنے کے لیے، صرف 1 پوائنٹ سکور کرنے کے لیے
کہ ان پائلٹس کے لائسنسز جو ہیں ان کے جعلی ہونے کا ذمہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ذمے آ جائے گا. انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ سول ایویشن انڈسٹری کا بھی تباہی کر دی ہے اور پی آئی اے کو انہوں نے جو ہے وہ دفن کر دیا ہے پی آئی اے کو. تو یہ صورتحال ہے. راز صاحب جو سسٹم کی برائیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, جو حکومت ہینڈلنگ کر رہی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ہم اپنے پروگرام سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں, مگر اس وقت مسئلہ یہ ہے جو کردار آپ کا پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے. حکومت کے پاس 160 لوگ تھے بجٹ پاس کرانے کے لیے, اختر مینگل صاحب اگر آپ کی طرف آ جاتے ہیں 162, اس کے باوجود آپ لوگ کچھ نہیں کر پائے. آپ لوگوں کے پاس تو 119 ووٹ تھے. پنجاب میں آج آپ کے ایم پی ایس جا کے عثمان بزدار صاحب سے مل رہے ہیں, تو جو کچھ بھی اسے سروے میں نظر آ رہا ہے اس میں آپ لوگوں کا کمال کیا ہے؟ آپ لوگوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے ایم پی ایس تو آج بھی عثمان بزدار صاحب سے مل رہے ہیں, اپوزیشن تو آج بھی اپنے نمبر نہیں پورے کر پاتی ہے بجٹ میں, جب 160 ممبرز کے ساتھ بجٹ پاس کراتی ہے حکومت, 172 کے ساتھ نہیں. شاہ زیب, جس قسم کا بدترین انتقام اور جس قسم کی بدترین پرسیکیوشن جو ہے وہ ہم برداشت کرنے کے باوجود جو اپنے قد پہ کھڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. شریف فیملی کے خلاف جس قسم کی جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں, جس قسم کا جو ہے وہ جس طرح سے ان میاں نواز شریف سے لے کے حمزہ شہباز تک, حمزہ شہباز کو آج بھی 1 سال سے وہ جیل میں ہے, مریم نواز کو جو ہے وہ ایک بالکل ایسے مقدمے میں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا, اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اسے جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا. ان کا اپنا یوسف عباس کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اسے جیل میں ڈالا گیا. اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کے باوجود میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہے, باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ہر بندے کو, یعنی محسن رانجھا ہمارے ایم این اے ہیں سرگودے سے, اسے صرف اس بات کے اوپر کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج کے جو ہے وہ نیب نے بلا لیا ہے. تو اس قسم کی جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہے اور پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے راز صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب علاج کرانے باہر گئے تھے, اس کے بعد ان کی پتہ نہیں چلا, پہلے روزانہ بتایا جاتا تھا, اب نہیں پتا ان کا سرجری ہونی تھی اس کا کیا ہوا, ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا کیا ہوا, اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ واپس کیوں نہیں آ جاتے, لیڈ کیوں نہیں کرتے, مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پر ایکٹیو کیوں نہیں ہوتی. یہ کیا کمپرومائز ہے آپ لوگوں کا کہ جی ٹھیک ہے حکومت جو بھی ہے, حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے اگر پاپولیرٹی کھو رہی ہے, میاں صاحب وہاں پر آرام کریں, مریم نواز صاحبہ یہاں پر خاموش رہیں, شہباز شریف صاحب بھی بس ایسی اپوزیشن کر لیں, یہ کمپرومائز ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں دیکھیں, میاں شہباز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, اگر وہ کرونا میں جو ہے وہ پازیٹیو نہ ہوتے تو بالکل اس بجٹ سیشن کے اوپر جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرتے, اور اب بھی وہ جو ہے وہ بالکل فرنٹ سے جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے. حمزہ شہباز شریف صاحب کو میں نے بتا دیا. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے, یہ پارٹی فیصلہ کرے گی, پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس وقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ متحرک کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس دن مریم نواز پارٹی کے لیے باہر نکلے گی, آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ وقت ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کو لیڈ کیا. یہ جب میں جیل میں تھا تو مریم نواز جو ہے وہ میرے گھر گئی تھی. آپ شاہ زیب یقین کریں کہ وہاں پہ جو موٹر وے کا جو اپنا ہے انٹرچینج, وہاں سے میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹل اس کی ڈرائیو جو ہے وہ 20-25 منٹ کی ہے. وہ وہاں سے 6 بجے جو ہے وہ نکلی ہے, وہ رات 3 بجے جو ہے وہ میرے گھر پہنچی ہے. مگر صاحب اس وقت تک ہزاروں لوگ ان کی گاڑی پارٹی آپ کی کتنی بجے گی؟ 6 لوگ. اور جب وہ میرے گھر پہنچی تو وہاں پہ تا حد نظر جو ہے وہ لوگ کھڑے تھے. پارٹی آپ کی بچے, وہاں پہ عوام کا عالم تھا, مگر آپ کی پارٹی بچے گی کتنی؟ وہاں پہ لوگوں کو 6 ایم پی ایس تو بزدار صاحب سے مل لی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اور مزید بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی بچے گی کتنی؟ جہاں تک ان ایم پی ایس کا تعلق ہے تو شاہ زیب, میں نے تو آج جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں میاں حمزہ شہباز شریف, میں نے ان کو مبارکباد دی ہے اور ان کی بطور پارلیمانی لیڈر کے ان کی کارکردگی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں
جو آج سے 1 سال پہلے بھی جس دن مجھے اریسٹ کیا اس سے 1 دن پہلے جو ہے یہ جو ہے وہ اس دن بھی ملے تھے، اور اس دن غالباً یہ 6-7 تھے، کل جو ملے ہیں وہ آج جو ملے ہیں وہ 5 ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت کے تمام تر حربوں کی وجہ سے، تمام تر ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ان میں جو ہے یہ اضافہ نہیں کر سکے، بلکہ 1-2 کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہے کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے اوپر پارلیمانی لیڈر کی گرپ بھی ہے، اور پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رانا صاحب بہت یہ شکریہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک تجزیہ اس پر معلوم کریں گے۔ سروے کے نتائج بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے زیادہ نون لیگ مقبول ہے، مگر یہ سروے چاہتا ہے کہ تحریک انصاف 5 سال پورے کرے۔